السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ میں نے درود پاک کی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ آپ درود پاک پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے یہی کفایت کر جائے گا۔ تو جو انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس اس کے لیے وہی کافی ہے۔ اب آئیے گا، میں آپ کو حوض کوثر پر پہچان اس کے بارے میں بتاؤں تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں دنیا میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے، کچھ جماعتیں آئیں گی، اور وہ ایسی جماعتیں ہوں گی کہ جن کو میں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی وہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو تاکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھی ارشاد فرمائے کہ یہ میرا غلام آ رہا ہے۔ تو اپنے آقا پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو۔ 80 برس کی عبادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے جمعہ کے روز نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی جو اس درود پاک کو پڑھے گا تو اس کو اللہ رب العزت 80 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہ درود پاک کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی امی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ بس آپ کو اتنا پڑھنا ہے، 80 مرتبہ، زیادہ مرتبہ بھی نہیں، 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ اور سن لیں، صلی اللہ علی النبی الامی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ درود پاک نہ پڑھنے والے کے لیے وعید ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ملاحظہ فرمائیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ یعنی سب سے بڑا کنجوس وہ انسان ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ جنت کا راستہ بھولنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستہ سے ہٹ گیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھ پر درود ہی پڑھنا بھول جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ جنت کے راستے سے پھر ہٹ گیا، وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا کہ مجھے جنت میں بھی جانا ہے، اس کے لیے راستہ کون سا ہے۔ جب درود پاک پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے۔ درود پاک نہ پڑھنے والا بدبخت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر رونق افروز ہوئے تو کہا آمین، یوں ہی دوسری اور تیسری سیڑھی پر آپ نے آمین کہی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہلی سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے کہا آمین، تیسری پر بھی آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس 3 بار آمین کہنے کا کیا سبب ہوا؟ یعنی یا رسول اللہ آپ نے
3 مرتبہ آپ نے 3 سیڑھیوں کو چڑھا تو آپ نے 3 مرتبہ کہا آمین۔ اس کا کیا سبب ہوا؟ تو فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور وہ نہ بخشا گیا۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین کو یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ شخص بدبخت ہے جس کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دعا کی قبولیت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے۔ کب تک روک دی جاتی ہے؟ جب تک تو حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے، اوپر نہیں چڑھ سکتی۔ اب جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے منکر ہیں، بتائیں ان کی پھر دعاؤں کا کیا عالم ہوگا؟ وہ جو بھی دعا مانگتے ہوں گے ان کی تو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہوں گی، ان کی دعائیں وہ معلق رہتی ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر کے دعا مانگتا ہے، اللہ پاک ان کی دعا